السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان فیصل درانی آپ کو اپنے پروگرام کڑوا سچ میں خوش آمدید کہتا ہے۔ تو اپنے پروگرام کا آغاز اس شعر سے کروں گا کہ لبیک کی صدا سے حرم گونجتا رہا، احرام بندگی پہ کسی کی نظر نہ تھی، ان کو رہا بہت ہی قیادت کا اشتیاق، منزل تو کیا جنہیں کوئی اپنی خبر نہ تھی۔ آج یہی حال ہمارے ملک کی سیاست کا ہو چکا ہے کہ لبیک لبیک کہتے ہوئے اسی صدا سے حرم میں داخل ہوتے ہیں، لیکن حرم میں داخل ہونے کے بعد احرام بندگی پہ کسی کی نظر نہیں جاتی۔ ان کو قیادت کا تو بہت اشتیاق ہے، لیکن ان کو تو اپنی بھی خبر نہیں ہے کہ منزل ہے تو کہاں پر ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے رائے دہندگان کو تمام انتخابی امیدواروں کو مسترد کرنے کا اختیار دینے کا فیصلہ ایک نئی بحث کا موجب بن گیا تھا، جسے آج واپس لے لیا گیا ہے۔ گزشتہ بدھ کے روز جسٹس ریٹائرڈ فخر الدین جی ابراہیم کی زیر صدارت الیکشن کمیشن کے اجلاس میں ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ بیلٹ پیپر پر خالی خانہ متعارف کرانے کا فیصلہ کیا گیا تھا، جس کا مقصد یہ تھا کہ کوئی ووٹر کسی امیدوار کو اگر پسند نہ کرتا ہو تو وہ اس خانے پر مہر لگا کر اپنی رائے کا اظہار کر سکے۔ خالی خانے میں 51 ووٹ آنے پر متعلقہ حلقے کا الیکشن کال عدم ہو جائے گا اور دوبارہ انتخاب کرایا جائے گا۔ کمیشن کا کہنا تھا کہ یہ فیصلہ سپریم کورٹ کے حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا، اور بنگلہ دیش میں بھی ووٹ کی پرچی پر ایسا ہی خانہ بنانے کا طریقہ رائج ہے، جس پر مہر لگا کر ووٹر تمام امیدواروں پر اپنے عدم اطمینان کا اظہار کر سکتا ہے۔ ناظرین، یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ پچھلے سال مذکورہ تجویز پر الیکشن کمیشن میں غور و خوض کیا گیا تھا، مگر اس بارے میں کوئی قانون سازی نہیں ہو سکی تھی۔ پچھلے مہینے کمیشن نے آرٹیکل 218 (3) کی روشنی میں اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے الیکشن 2013 کے کاغذات نامزدگی میں بعض ترامیم صدر کی توثیق کے بغیر کی تھی، جس پر بہت شور مچا۔ سیاستدانوں نے بھی شور مچایا اور اس کے بعد عام لوگ بھی اس پر بہت تڑپ رہے تھے۔ وہ لوگ بھی تڑپ رہے تھے جنہوں نے الیکشن میں حصہ لینا تھا، اور الیکشن کمیشن کے مذکورہ فیصلے سے اتفاق کرنے والے حلقوں کا کہنا تھا کہ بیلٹ پیپر میں اعتراض کا خانہ رکھنے سے وہ خاموش اکثریت بھی پولنگ اسٹیشنوں کا رخ کرے گی جو ماضی میں تمام امیدواروں کو اپنے ووٹ کا اہل نہ سمجھتے ہوئے گھروں میں سونے کو ترجیح دیتی رہی ہے، مگر اس کے ووٹنگ میں حصہ نہ لینے کی وجہ جمہوری نظام سے عدم دلچسپی نہیں بلکہ امیدواروں سے متعلق تحفظات رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ رہی کہ آج تک پاکستان میں جو بھی انتخابات ہوئے اس میں بعض دفعہ 29%، بعض دفعہ 34%، لیکن کبھی بھی یہ 40% سے نہیں بڑھ سکی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ نہیں کہ ان لوگوں کو جمہوری نظام سے عدم دلچسپی تھی، بلکہ صرف اور صرف اس کی وجہ یہ تھی کہ امیدواروں کے متعلق ان کے تحفظات رہے ہیں، اور کئی سیاستدانوں سمیت بعض حلقوں کا خیال تھا کہ مذکورہ فیصلہ عجلت میں کیا گیا تھا، جبکہ اس فیصلے کو کوئی قانونی تحفظ بھی حاصل نہیں تھا، اور گزشتہ دور حکومت میں وزارت قانون کی طرف سے الیکشن کمیشن کی اس تجویز کو ناقابل عمل قرار دے کر مسترد کر دیا گیا تھا۔ ان حلقوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ بنگلہ دیش میں 2001 کے انتخابات میں اس طریقے کے باعث کئی مشکلات پیش آئیں اور وہاں 13% نشستوں پر ضمنی انتخابات کرانے پڑے۔ اگر پاکستان میں اس سسٹم کے باعث 30-40% نشستیں خالی ہوئیں تو پارلیمنٹ کا وجود خطرے میں پڑ سکتا ہے، اور ضمنی انتخابات کے لیے اربوں روپے کا بوجھ قومی خزانے کو برداشت کرنا پڑے گا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خاموش اکثریت کی انتخابات میں عدم شرکت ایسی دلیل ہے جو آمروں کی طرف سے جمہوریت کی نفی کے لیے دی جاتی ہے۔
جبکہ جمہوری نظام کے تجربات اور ارتقاء کے بعد یہ اصول طے پا چکا ہے کہ جو لوگ الیکشن میں ووٹ دیتے ہیں ان کا فیصلہ ایسے سب رائے دہندگان کا بھی فیصلہ تصور کیا جاتا ہے جنہوں نے جان بوجھ کر اپنا حق کے رائے دہی استعمال نہ کرنے کے علاوہ عملاً ووٹروں کی نسبت کم تعداد کو نتائج مرتب کرنے کا حتمی اختیار دے دیا۔ بہرحال بیلٹ پیپر میں خالی خانہ رکھنے کے فیصلے کو ابھی قانونی شکل اختیار کرنے کے لیے وزیر اعظم کے ایڈوائس اور صدر کی طرف سے آرڈیننس کے اجرا سمیت کئی مراحل سے گزرنا تھا، لیکن اس بارے میں کچھ باتیں اہم ہیں جنہیں پیش نظر رکھنا ملک کی عمومی سیاسی فضا اور ماحول کے لیے سود مند ثابت ہو سکتا تھا۔ کیا ہی اچھا ہو کہ اس حساس معاملے میں مختلف مکاتب فکر سے مشاورت کے موقع کو بھی ضائع نہ جانے دیا جاتا، اور اب تک تمام معاملات جس طرح اتفاق رائے سے چل رہے تھے اسی طرح چلتے رہنے چاہیے تھے، تاکہ نہ تو یہ تاثر پیدا ہوتا کہ بطور ایک طبقہ سیاست دانوں کے خلاف کسی قسم کی کارروائی ہو رہی ہے، نہ ہی ایسے اقدامات کیے جانے چاہیے جن سے وسائل پر قابض اشرافیہ کو من مانیوں کے لیے خفیہ راستے دیے جانے کے شہبات جنم لے۔ اس لیے انتخابی امیدواروں کی آرٹیکل 62 اور 63 کے تقاضوں کے مطابق سختی کے ساتھ چھان بین ہونی چاہیے اور ایسے شفاف انتظامات یقینی بنائے جانے چاہیے جن کی موجودگی میں عوام الیکشن 2013 میں منتخب ہونے والوں کو اپنا حقیقی نمائندہ کہہ سکیں۔ میں تو یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ وفاداریوں، اصولوں اور نظریات کی خرید و فروخت کی منڈی میں ایسی تیزی آ چکی ہے کہ سیاست اور سیاست دانوں کا موجودہ چہرہ دیکھ کر گھن آنے لگی ہے، لیکن تمام سیاستدان نہیں، وہ چند سیاستدان جو کہ تالاب میں گندی مچھلیاں ہیں ان کی وجہ سے ان کا چہرہ دیکھ کر گھن آنے لگی ہے۔ پارٹیاں تبدیل کرنے اور برسوں کی رفاقتیں توڑنے کا سونامی ایسا آیا کہ سب خواب، اصول، قدریں اور لحاظ بہا کر رہ گیا۔ ذرا سی دھوپ نے کیا کرا دیا کہ لمحوں میں، ذرا سی دھوپ نے کیا کرا دیا کہ لمحوں میں ہر ایک شخص یہاں سائباں بدلنے لگا۔ تو یہاں پر صرف جس ممبر کو جو کہ ممبر بننا چاہتا ہے، ہر وہ امیدوار جو الیکشن لڑ رہا ہے اور وہ صرف اور صرف چمک دیکھ کر اس طرف جا رہا ہے۔ ناظرین، آپ اس وقت ہمیں لائیو کال کر کے اپنے جذبات، اپنے احساسات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اس وقت سکرین پر ہمارا نمبر چل رہا ہے اور آپ اس نمبر پر کال کر کر ہم سے بات کر سکتے ہیں، اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں، ان لوٹوں کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں جو کہ چند کروڑ روپے کی خاطر نہ صرف اپنا ضمیر بیچ دیتے ہیں بلکہ اپنی پوری قوم کو بیچ دیتے ہیں، جو اپنے ووٹروں سے کیے گئے وعدے کو ایفا نہیں کر سکتے اور اس کے بعد جو وعدے انہوں نے کیے ہوتے ہیں، جس پارٹی سے الیکشن جیتا ہوتا ہے، صرف چند مفادات کی خاطر وہ دوسری پارٹیوں میں چلے جاتے ہیں۔ میں شروع کروں گا میاں محمد نواز شریف صاحب سے کہ جن کے ساتھ دن رات محبت کا راگ الاپنے والوں نے 1999 میں جب دیکھا کہ نواز شریف پر مصیبت آئی تو وہ انہیں چھوڑ کر نئے حکمرانوں کے گلے کا ہار بن گئے۔ وہ رخصت ہوئے تو زرداری حکومت میں 5 سال گلچھرے اڑائے اور اب ان سب کو نواز شریف صاحب دوبارہ واپس لینے کے لیے باہیں پھیلائے کھڑے ہیں۔ کیوں؟ یہ صرف میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہی نہیں ہے، یہی حالات میں آپ کو تفصیلات بتاؤں گا، یہی حالات زرداری کے ساتھ ہیں اور یہی حالات جو ہیں وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہیں۔ اور ثابت یہ ہوتا ہے کہ میرے ملک کے جو ہمدرد سیاستدان ہیں، جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اس ملک کے ہمدرد سیاستدان ہیں، وہ ایک پل کے لیے بھی اقتدار کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اقتدار ان کا اوڑھنا، اقتدار ان کا بچھونا ہے، اور جس دن
ان کے پاس اقتدار نہیں رہتا تو اس کے بعد یہ تو شاید زندہ بھی نہ رہ سکتے ہوں. ان کے لیے اقتدار سب سے اہم ترین ضرورت ہے. آپ نے دیکھا کہ بے شمار لوگ، ناظرین سب سے بڑا فیصلہ کرنے والے آپ لوگ ہیں. اس لیے آپ لوگ ہیں کہ جب آپ نے یہ دیکھا ان 3-4 ماہ میں، اس پورے سال میں، کہ کس طریقے سے لوگوں نے اپنی وفاداریاں بدلی. وہ لوگ جو دوسروں کو لوٹا کہتے تھے، میں عظما بخاری کی بات بھی کرنا چاہوں گا یہاں پر، کہ جو پیپلز پارٹی کی بہت زیادہ زبردست قسم کی کارکن بنی پھرتی تھی، صرف اور صرف اقتدار حاصل کرنے کے لیے لوٹا بن گئیں. ان کے ہسبینڈ سمیع اللہ صاحب جو ہیں، جو کہ شاہدرہ سے ہمیشہ الیکشن لڑتے رہے، جب ان کو نظر آیا کہ اس مرتبہ ان کو شکست فاش ہوگی اور عظما بخاری کو ٹکٹ نہیں ملے گی، تو انہوں نے پیپلز پارٹی کو ڈیمیج کرنے کے لیے میاں محمد نواز شریف صاحب کا ساتھ دیا. اور اسی طریقے سے صرف وہی نہیں، آپ کاف لیگ کے بہت سارے لوگوں کو دیکھیں جو کہ کاف لیگ سے نکل کر پاکستان پیپلز پارٹی میں آ گئے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے انہیں اپنے گلے لگا لیا. ماروی میمن کو دیکھ لیں جو کہ کل بڑے گیت گاتی تھی مسلم لیگ کاف میں، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اقتدار کے لیے، مفادات کے لیے، عوام کے لیے نہیں. آج عوام کو ان کے چہروں کو پہچان لینا چاہیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ چہرے بدل بدل کر ملتے ہیں. یہ گرگڑ کی طرح 7 رنگ نہیں بلکہ 14 رنگ بدلتے ہیں. میرے ساتھ ایک کالر ہے، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. میرے بھائی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں لاہور سے بات کر رہا ہوں جی، بندہ مسیح میرا نام ہے. جی جی. سامنے میں ٹی وی دیکھ رہا کہ الیکشن کمشنر اور سپریم کورٹ چیف افتخار چودھری صاحب نے بہت اچھا فیصلہ کیتا ہے. جی جی. ہیلو. جی جی میں تاری گل سن رہے ہیں وہاں. ہاں جی، بہت اچھا فیصلہ اور بہتر کر رہے تھے، بہترین فیصلہ آ رہا ہے جی. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ لوگ جو لوٹے بن کر ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں جاتے ہیں، اور اس میں آج پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نون ہو، تحریک انصاف ہو، وہ انہی لوگوں کو جو ہے نا وہ اپنے گلے لگا رہی ہے. ہاں جی بالکل ہے، لیکن لوٹے تو نہیں بننا چاہیے. بہت بہت شکریہ میرے بھائی. واقعی لوٹے نہیں بننا چاہیے، لیکن اب یہ تو آپ نے دیکھنا ہے کہ جو لوگ لوٹے بن رہے ہیں آپ ان کو ووٹ کیوں دیتے ہیں. ایک بار وہ آپ کے ووٹوں سے منتخب ہو کر کسی ایک سیاسی جماعت کے پلیٹ فارم سے کھڑے ہو کر اقتدار میں آتے ہیں. وہ پلیٹ فارم پیپلز پارٹی کا ہو، نون لیگ کا ہو، یا تحریک انصاف کا ہو، یا کسی اور جماعت کا ہو. جب وہ اس پلیٹ فارم سے جیت کر حصہ بن جاتے ہیں حکومت کا، تو اس کے بعد وہ کبھی بھی کسی حالت میں بھی آپ کے نہیں رہتے. ان کی کوٹھیوں کے باہر بڑے بڑے بلڈاگ کتے کھڑے ہوتے ہیں جو کہ آپ پر بھونکتے ہیں. اور میرے ساتھ ایک اور کالر ہے، ان سے بات کر رہے ہیں. السلام علیکم جی. السلام سر، کیا حال ہے؟ جی اللہ کا شکر. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی سر، نصر اللہ بول رہا ہوں گجرات سے. جی نصر اللہ صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو گئے ہیں کاف لیگ کے بندے میاں نواز شریف کی گود میں جا کے بیٹھے ہیں، مایو اختر وغیرہ، ان کو میرا نواز شریف نے جو سبق سکھایا ہے، اگر انسان ہو تو یہ آئندہ بھی زندگی بھر بھی نا یہ لوٹا نہ بنے. میرے بھائی ان کی سرشت میں شامل ہے لوٹا بننا. ہاں جی، میرا گیان میں غیرت نہیں ہے یا آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ یہ تو آپ نے ان کو سکھانا ہے سب کچھ ووٹ کے ساتھ. ہم تو سکھائیں گے انشاءاللہ اگر زندگی ہوئی تو. یہ جو نواز شریف صاحب نے جو کیا ہے نا کام، یہ ان کو بھی یہ بتائیں گے کہ انہیں 5 سال زرداری کا ساتھ دیا، ان کو بھی ووٹ نہیں دیں گے. بہت بہت شکریہ میرے بھائی. بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک لحاظ سے میاں محمد نواز شریف صاحب نے جو اقدام کیا ہے، جو ان لوٹوں میں سے کچھ لوگوں کو ٹکٹیں نہیں دیں، اس کو لوگ عوام سراہ رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی کرٹیسائز کیا جا رہا ہے کہ جس میں جو لوٹے تھے ان کو ٹکٹیں دے دی گئیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر میاں محمد نواز شریف صاحب اقتدار میں آنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کم از کم
ان لوٹوں پہ جو کہ پہلے ہمیشہ ان کے ساتھ رہے، ان کے ساتھ رفاقتیں کرتے رہے، ان کے گیت گاتے رہے، اور اس کے بعد جب مشرف کی حکومت آئی تو مشرف کے ساتھ چلے گئے، پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو اس میں بھی موج میلے کرتے رہے۔ آج صرف آپ نے اپنے ووٹ سے اس کا فیصلہ کرنا ہے۔ میرے ساتھ ایک کالر ہے، ان سے بات کرتے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام سر، میں طارق بشیر بول رہا ہوں گجرات سے۔ جی طارق صاحب فرمائیے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے، میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں، میں مبارکباد دیتا ہوں آپ کو اور پوری ٹیم کو سر۔ بہت شکریہ جناب۔ دوسری بات یہ کہ لوٹا کے حوالے سے جو آپ سر بات کر رہے ہیں نا، جی جی فرمائیے۔ اگر یہ لوٹے مجرم ہیں تو جو ان لوٹوں کو قبول کرتا ہے وہ بھی ان کے برابر شریک ہے، وہ بھی لوٹا ہے۔ بالکل درست ہے، کیونکہ جیسے شراب پینے والا، پلانے والا اور ایسے غلط کام کرنے اور کرانے والے دونوں مجرم ہوتے ہیں، اسی طرح بالکل یہ لوٹا بننے والا اور اس کو خریدنے والا یہ دونوں ہی بددیانت ہے ملک کے لیے۔ جی ہاں۔ دوسری بات سر آپ سے میں یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ 62-63 کے حوالے سے جو بڑا زور و شور ہو رہا ہے الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ کا رہی ہے، اگر اس میں چودھری برادران، میاں برادران اور آصف زرداری اور ان کی کمپنی یہ سارے بری ہو جائیں، پاس ہو جائیں، چلے جائیں، تو میرا خیال ہے باقی سارے سیاستدان تو حاجی نصراللہ ہیں، پھر تو کوئی بھی اس ملک میں برا نہیں ہے، سارے کے سارے اچھے ہیں اور بڑے دیانتدار ہیں۔ میرے بھائی آپ نے بڑی بات خوبصورت کی ہے کہ پھر تو سارے حاجی نصراللہ ہیں۔ یعنی آج عوام یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آصف علی زرداری صاحب یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما، مسلم لیگ نون کے رہنما اور دوسری پارٹیوں کے رہنما جو ہیں، کاف لیگ کے رہنما، اگر ان کو کلیئر کر دیا جاتا ہے تو پھر تو یہ سب کا سب فراڈ ہے۔ پھر الیکشن کمیشن کیا کر رہا ہے؟ اور اس کے ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ مجھے خود یہ اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک طرف تو ہمارے جسٹس ریٹائرڈ فخر الدین جی ابراہیم جو ہیں، ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ ہم عمل درآمد کرائیں گے 62-63 پر، لیکن کہاں عمل ہو رہا ہے؟ کس جگہ عمل ہو رہا ہے؟ عوام کو کیوں بے وقوف بنایا جا رہا ہے؟ کیوں عوام کے جذبات سے کھیلا جا رہا ہے؟ جی السلام علیکم جی۔ جی السلام علیکم صاحب۔ جی وعلیکم السلام جناب کی حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خیریت؟ جی بہت شکریہ میرے بھائی۔ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی سلمان ڈوگر بات کر رہا ہوں، ڈسٹرکٹ ناروال سے۔ جی ڈوگر صاحب۔ جی پہلے تو کڑوا سچ کے حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی پوری ٹیم کو اور آپ کی جرت اور بہادری کو میں سلام کرتا ہوں۔ جس طریقے سے آپ حق اور سچ کی بات کر رہے ہیں نا اس دور کے اندر، اگر آپ جیسے اور 2-4 چینل بھی ایسا کام کریں گے تو انشاءاللہ یہ سسٹم ٹھیک ہو جائے گا۔ انشاءاللہ میرے بھائی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ میں نے اپنا حساب دینا ہے تو میں کوشش یہ کروں گا کہ میرا حساب جو ہے اس میں جلدی چھوٹ جاؤں۔ اچھا میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، جو آپ کا جو موضوع ہے بڑا دلچسپ اور اس قوم کے لیے بہت اچھا ہے۔ جی جی۔ آپ نے لوٹوں کی بات کی تو ایک میرے بھائی گجرات والے کہہ رہے تھے کہ یہ لوٹے جو ہیں جیسے یہ لوٹے بن کے رات کو پارٹی بدل لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا کوئی ضمیر نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اگر یہ لوٹوں کا کوئی ضمیر نہیں ہے تو جو لوٹوں کو لے رہے ہیں وہ بھی بے ضمیر لیڈر ہیں، ان کا بھی کوئی ضمیر نہیں ہے۔ تو میں معذرت کے ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ یہ ہماری قوم جو ہے نا یہ بھی اس دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، ان کا بھی ضمیر بہت کم ہے لوگوں کا۔ دیکھیں نا ہماری قوم کیسی ہے کہ ایک آٹے کے ڈبے کے اوپر، ایک گھی کے ڈبے کے اوپر، آٹے کے ایک تھیلے کے اوپر، ایک بریانی پہ یا نان کے اوپر ایک ووٹ کاسٹ کرنے والی قوم ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا ضمیر آپ لوگ جس طرح منٹ کر رہے ہیں، رائل نیوز کو، میاں عبدالغفور بٹو صاحب کو اور آپ کی ٹیم کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ اس قوم کو جگائیں۔ جس طریقے سے آپ سٹی ٹو سٹی، شہر ٹو شہر، ولیج ٹو ولیج جا کے کر رہے ہیں رائل نیوز والے، آپ اسی طریقے سے اس قوم کو جگائیں اور انشاءاللہ بہت جلدی یہ قوم جاگ جائے گی۔ بہت شکریہ میرے بھائی، آپ نے جو یہ کہا ہے کہ اس وقت عوام کو، قوم کو جگانے کی ضرورت ہے، تو ہماری پوری کوشش ہے کہ اس وقت پاکستان کی قوم جاگے اور اس بات کا فیصلہ کر لے کہ آج جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے، لیکن کیا کیا جائے، شومئی قسمت کہ آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام جس کے مجھے ٹیلی فون آتے ہیں، قوم جس کے مجھے فون آتے ہیں، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ کیا الیکشن کمیشن میں بیٹھے ہوئے گرگے جو ہیں وہ اس طرف بالکل توجہ نہیں دیتے
کہ اگر آج وہ کوئی بات کہتے ہیں تو 24 گھنٹے بعد وہ اپنا بیان واپس لے لیتے ہیں. اگر ایک طرف 62-63 کی بات کی جاتی ہے تو دوسرے دن 62-63 کو نکال دیا جاتا ہے. ایک طرف اگر بات کی جاتی ہے کہ آپ نے اس ملک میں صاف اور شفاف کی عادت لے کے آنی ہے تو اس کے بعد اچانک پتہ نہیں کون سی ایسی گدڑ سنگی سنگھائی جاتی ہے کہ اس کے بعد وہ نکل جاتا ہے. اور جس طرح میرے ایک بھائی نے کہا جن کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت 4-5 پارٹیوں کے جو سربراہ ہیں اگر ان کو صاف اور شفاف قرار دے دیا گیا, ان کو ٹیکس ڈیفالٹر قرار نہ دیا گیا اور اس میں یہ کہا گیا کہ یہ لوگ تو بڑے حوض کوثر میں نہا کے آئے, تو اس کے بعد تو پھر جتنے بھی الیکشن لینے والے ہیں ان کو مکمل طور پر حصہ دینا چاہیے. کیوں کہ سب سے زیادہ سکروٹنی ان رہنماؤں کی کرنی چاہیے جو وزیر بنے جنہوں نے کروڑ روپے کی کرپشن کی. اس میں سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف, اس میں سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے اور بہت سارے رہنما ہیں جنہوں نے کروڑوں نہیں اربوں روپے کی کرپشن کی, لیکن ان کو ہاتھ ڈالنے والا کوئی نہیں ہے. اس لیے ان کو ہاتھ ڈالنے والا کوئی نہیں ہے کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ وہ عوام کی پارٹی ہے, وہ روٹی کپڑا مکان کی پارٹی ہے. لیکن آج تک کون سا روٹی ملی, کتنے کپڑے ملے اور کتنے مکان ملے؟ آج عوام ترس رہی ہے روٹی کے لیے, کپڑے کے لیے, مکان کے لیے, اور پیپلز پارٹی نے انہیں تینوں چیزوں سے محروم کر دیا. میرے ساتھ ایک کالر ہے, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرے بھائی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی سر میں عبدالغفار بول رہا ہوں اور ہمارا جولر ایسوسی ایشن سے انجینئر خان سے میں بلانگ کرتا ہوں. جی جی. تو یہ آپ کا پروگرام اچھا ہے, آپ جو بھی سچ بولتے ہیں اچھا بولتے ہیں, اور یہ پارٹی بدلنے کی جو بات ہو رہی ہے یہ بھی اچھی ہے. جی جی. لیکن ایک اور بات آپ سب لوگ اور ساری نیشن بھول رہی ہے. جی جی. ایک بات ساری قوم بھول رہی ہے. جی جی بتائیے, فرمائیے آپ. ایک بندہ پارٹی بدلتا ہے اپنے مفادات کی خاطر کہ اس کو اس میں کچھ نظر نہیں آتا, اپنی جان چھڑانے کے لیے یا اپنے کچھ اور اچھے کے لیے پارٹی بدلتا ہے, اس کو تو لوٹا کہا جاتا ہے. اور جو پاکستان کی اپنی شہریت ہی چھوڑ دے اور کسی. بہت بہت شکریہ میرے بھائی, آپ کی لائن شاید ڈراپ ہو گئی ہے. آپ نے بات شہریت کی ہے تو میرے بھائی یہاں پر تو لوگ اپنا ضمیر بیچ دیتے ہیں, اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں, اور جو شخص اپنا ضمیر اور ایمان بیچتے اس سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ کیا وہ ملک کے لیے بہتر کام کر سکتا ہے؟ میں پھر بات کروں گا ان سیاسی پارٹیوں کی کہ ان سیاسی پارٹیوں نے ملک کو کیا دیا, میرے ملک کی اس قوم کو کیا دیا. آج میری مائیں, میری بہنیں, میری بیٹیاں, میرے بزرگ, آج ان سے جا کے پوچھا جائے کہ کیا پیپلز پارٹی نے, کیا مسلم لیگ نون نے, یا وہ برسر اقتدار پارٹیاں جو بلوچستان میں ہوں, جو سرحد میں ہوں, جو سندھ میں ہوں, جو پنجاب میں ہوں, انہوں نے آج ان کے لیے کیا کیا؟ کیا ان کے بچے آج بھی ٹرپل MA کرنے کے باوجود در در کی ٹھوکریں نہیں کھا رہے؟ کیا ان کے بچوں کو ملازمت مل رہی ہے؟ کیا ان بیچارے غریب لوگوں کے سروں پہ سر چھپانے کے لیے چھت موجود ہے؟ میرے ساتھ ایک کالر ہے, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے بھائی جان؟ جی میرے بھائی بہت شکریہ, آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے بھائی صاحب. بڑی مہربانی. جی بھائی صاحب سب لوٹے ہی آئیں گے, ہم تو پڑھ لے آدمی ہیں, مزدور آدمی ہیں, سب لوٹے ہی آئیں گے. شیخ پورہ سے بات کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ میرے بھائی. لوٹے جو ہیں اب یہ ان کا بھی انہوں نے فارورڈ بلاک نیا نام رکھ دیا ہے کہ جی فارورڈ بلاک بنا لیے انہوں نے. ایک طرف تو کبھی یہ شیخ رشید صاحب جو ہیں یہ بڑے بڑے قابل احترام قسم کے لوگ ہیں, ہمایوں اختر صاحب ہیں یہ بھی بڑے قابل احترام لوگ ہیں, لیکن نہ جانے ان کو کیا ہوتا ہے کیونکہ اقتدار ان کا جینا مرنا صرف اور صرف اقتدار کے لیے ہے. انہوں نے جتنی دولتیں بنائی ہیں, کیا الیکشن کمیشن جو بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے اور الیکشن کمیشن 62-63 کی باتیں کر رہا ہے, کیا الیکشن کمیشن نے ہمایوں اختر سے پوچھا؟ کیا الیکشن کمیشن نے ان لوگوں سے پوچھا کہ میرے بھائی ذرا یہ تو بتا دیں کہ آپ کے پاس یہ جائیدادیں کہاں سے آ گئی ہیں, یہ ارب پتی آپ کہاں سے ہو گئے ہیں, آپ کے پاس رقم کہاں سے آئی؟
ان میں سے بیشتر لوگ ایسے ہیں جو بجلی چور ہیں, جو ٹیکس چور ہیں, جنہوں نے اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے. میرے ساتھ ایک اور کالر ہے, ان سے بات کر. السلام علیکم جی. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام میرے بھیا. میں محسن ہاشمی بول رہا ہوں توسا شریف سے. جی ہاشمی صاحب فرمائیے. پروگرام میں دیکھ رہا ہوں سر آپ کا. جی جی پروگرام تو سر زبردست ہے. یہ جو چلتے بڑے سے یہ نظام پاکستان میں ٹھیک نہیں ہے سر. جی جی اس لیے کہنا چاہ رہے تھے کہ جو سسٹم ہے یہ پورے پاکستان میں ٹھیک نہیں ہے. انصاف لوگوں کو نہیں مل رہا. میرے بھائی کیسے انصاف ملے گا؟ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں نا سر کہ انصاف تو ملنا چاہیے لوگوں کو. جو امیر ہے امیر تار ہو رہا ہے, جو غریب ہے غریب تار ہو رہا ہے. لوگوں کو ساتھ کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں, مزدوری نہیں ملتی, کاروبار نہیں چلتا لوگوں کا. میرے بھائی یہ اس وقت تک آپ کے ساتھ ہوتا رہے گا جب تک آپ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال نہیں کریں گے. خدارا آج بھی آپ لوگ جاگ جائیں. میں آپ سے منت کرتا ہوں, خدارا اس ملک کو بچانے کے لیے, اس پاکستان کی قوم کو بچانے کے لیے جاگ جائیں اور اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں. آپ ان پارٹیوں کو ہرگز ووٹ نہ دیں, ان لوگوں کو ووٹ نہ دیں جو کسی بھی پارٹی میں ہوں. مجھے کسی پارٹی سے کوئی غرض نہیں ہے, لیکن خدارا صرف ان لوگوں کو ووٹ دیں جو کہ اس ملک کے خیر خواہ ہیں, جو دین اسلام کے خیر خواہ ہیں, جو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں صرف اور صرف وہ نظام آئے جو کہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے. وہ نظام آئے جس کے بارے میں قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے, اور وہ نظام نہ آئے جس کا آج ہمارے حکمران دعویٰ کرتے ہیں. ہمیں کوئی ایسا حکمران نہیں چاہیے جو کہ اسلام سے ہٹ کے بات کرتا ہے. آج ہمارے حکمرانوں کے ساتھ آپ یہ دیکھیے گا, ایک ایک حکمران کے ساتھ جو سابق وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں, سابق وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں, ان کے ساتھ کم از کم 40 سیکورٹی کے لوگ ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں جناب عزت امام محترم جناب یوسف رضا گیلانی صاحب سے, میں پوچھنا چاہتا ہوں جناب عزت امام راجہ پرویز اشرف صاحب سے, میں پوچھنا چاہتا ہوں جناب نواز شریف صاحب سے, جناب حمزہ شہباز شریف صاحب سے, جناب شہباز شریف صاحب سے, جناب پرویز الہی صاحب سے, جناب قائم علی شاہ صاحب سے, کہ خدارا آپ یہ بتا دیجئے گا کہ کیا اس ملک میں بیٹھ کر آپ لوگوں نے اپنی حفاظت کے لیے 50 گن مین اور سرکاری گاڑیاں, میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ صرف پنجاب میں 7,000 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ان حکمرانوں کی سیکورٹی پر لگے ہوئے ہیں. کیا وجہ ہے کہ سیکورٹی, یہ کیا سیکورٹی رسک ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چور ہیں, یہ ڈاکو ہیں, یہ لٹیرے ہیں, انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی, لیکن ہمارے ملک کو صرف پاک پروردگار بچا رہا ہے. آج میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے ووٹ کا اس طرح استعمال کریں کہ یہ جو سیکورٹی ان تمام سیاستدانوں نے اپنے ساتھ لگا رکھی ہے, جو کہ ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے جو سرکاری ملازم کام کر رہے ہیں, ٹیکس ہم دیں, بجلی کے بل ہم دیں, ٹیکسز سارے ہم دیں, اور وہ حفاظت کریں ان حکمرانوں کی جو کہ صرف لوٹنے کے لیے آتے ہیں. میرے ساتھ ایک کالر ہے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. سر غلام بشیر اگر عرض کر رہا ہوں. جی غلام بشیر صاحب فرمائیے, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جن لوگوں کے اثاثے باہر کے ملکوں میں ہیں, جی جی, وہ 62-63 کی زد میں نہیں آتے, وہ اثاثے کون ظاہر کرے گا؟ بھائی یہ تو الیکشن کمیشن کا, یہی تو میں رو رہا ہوں. ہاں جی, یہ کیا کر رہے ہیں الیکشن کمیشن والے, کتنی جو ان کی فیکٹریاں ہیں, جائیدادیں ہیں, وہ سب باہر ہیں. پاکستان میں کچھ بھی نہیں لگایا ہوا ان لوگوں نے. بہت بہت شکریہ میرے بھائی. بات یہی تو بات ہے کہ یہاں پر سیاستدان نہ صرف بار جدادیں بنا رہے ہیں, لیکن ایک بات جو میں پھر کر رہا ہوں کہ ان سیاستدانوں کے ساتھ آج بھی جناب رحمان ملک صاحب فون سروس بند کروا دیتے ہیں. وہ اس لیے بند کروا دیتے ہیں تاکہ کوئی دھماکہ نہ ہو. لیکن دھماکوں کے حوالے سے میں ایک بات پوچھنا چاہوں گا نگران وزیر اعظم سے, نگران وزیر اعلیٰ سے, کہ جناب یہ بتائیے گا کہ جب سے یہ نگران حکومتیں بنی ہیں پورے پاکستان میں ڈاکے کم ہو گئے ہیں, چوریاں کم ہو گئی ہیں,
لوٹ مار کم ہو گئی ہے, آبرو ریزی کم ہو گئی ہے, اور لوگوں کو سرے عام لوٹنا کم ہو گیا ہے. کیا وجوہات ہیں کہ جیسے یہ حکمران گئے ہیں اس کے بعد نہ تو وہ ڈاکے پڑ رہے ہیں, نہ قتل ہو رہے ہیں, نہ چوریاں ہو رہی ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ جو ہمارے حکمران سابقہ چلے گئے, انہوں نے ہی کوئی خاص لوگ رکھے ہوئے تھے جو ڈاکے مارتے تھے, چوریاں کراتے تھے, لوٹ مار کرتے تھے. کیونکہ ایسا تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ آج جب نگران حکومتیں بن گئی ہیں میرے ساتھ ایک کالر ہے, ان سے بات کر. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر, بات بول رہا ہوں یاری سے. کیا ہے سر, ٹھیک ہو؟ بہت شکریہ بات صاحب, فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں. اس ٹاپک پہ آج بات کر رہے ہیں سر, بہت اچھا ٹاپک ہے سر. یہ الیکشن آفیسر کو ہم الیکشن آفیسر سے پچھلے بات کرے ہیں, ان کے ساتھ ہیں جو ڈگری جالی والوں کو انہوں نے الیکشن سے روکا ہے. یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے. پر یہ میرا ایک اور مشورہ ہے پارٹیوں سے, جو لوگ نااہل نہیں ہیں الیکشن کے لیے ان کو ٹکٹ نہ دی جائے. ویسے پیپل پارٹی نے جو کرپٹ آدمی سے اس کو ٹکٹ دیے ہیں, ویسے نون لیگ نے کی دیے ہیں. میرا جو عوام سے یہ ریکویسٹ ہے, آنے والے الیکشن سے طریقے انصاف اور جماعت اسلامی کو ووٹ دیں. بہت بہت شکریہ میرے بھائی. جس ملک میں سیاست خدمت کے بجائے اقتدار کے لیے ہو, وہاں ہم کیوں نظریات اور اصولوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. دنیا کے کسی بھی جمہوری ملک کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں, کسی سیاستدان نے پارٹی تبدیل نہیں کی. اگر لیبر پارٹی اقتدار میں نہیں ہے تو اس وقت کا انتظار کرتی ہے جب اسے جمہوری طریقے سے کوئی موقع مل سکے. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ لیبر پارٹی کا سیاستدان اقتدار ختم ہوتے ہی کلا بازی لگائے اور کنزرویٹو پارٹی میں چلا جائے اور پھر ان کے ساتھ اقتدار میں بھی شامل ہو جائے. یہی حال امریکہ میں ہے. مجال ہے کہ ریپبلکن پارٹی کا کوئی رکن حکومت ختم ہوتے ہی ڈیموکریٹکس کے ساتھ جا ملے, یا ڈیموکریٹکس والا ریپبلکن کے ساتھ جینے مرنے کا عہد کرتا پھرے. کوئی ایسا کر کے تو دیکھے. میڈیا ان کے ساتھ وہ حشر کرے گا کہ وہ دوبارہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. لیکن یہاں تو ایسا کلچر پروان چڑھ چکا ہے کہ میڈیا ان کے چہروں سے نقاب اتارتا رہے, لیکن اس کے باوجود ان کو اثر ہی کوئی نہیں ہوتا. ان کا تو حال وہ ہے کہ زمین جنبت نہ جنبت گل محمد. میرے ساتھ ایک کالر ہے, ان سے بات کرتے. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. جی راحت بات کر رہا ہوں. میرے بھائی آپ اپنے ٹی وی کی آواز بند کر لیجئے پہلے. جی راحت بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے زاہد صاحب. جی میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی یہ جو 5 سال حکومت نے ہمارے اوپر یہ چھریاں چلائی ہیں, خنجر چلائے ہیں, یہ دوبارہ پھر امید رکھتے ہیں کہ عوام ہم کو ووٹ دے گی. ان لوگوں کو کچھ خیال نہیں آتا, ان کو کچھ اپنے آپ گربا میں دیکھیں کہ دوبارہ پھر یہ ووٹ مانگ رہے ہیں ہم لوگوں سے. تو ان کو چاہیے ابھی گھر بیٹھ جائیں اور کسی اور کو موقع دیں. ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی بہتری کے لیے کوئی کام کرے. بہت شکریہ میرے بھائی, لیکن آپ کے کہنے سے یہ گھر بیٹھنے والے نہیں ہیں. ان کا تو جینا مرنا اقتدار ہے. ان کو تو روٹی ہضم نہیں ہوتی جب تک ان کے پاس اقتدار نہ ہو. لیکن آپ نے فیصلہ کرنا ہے, آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان کو ووٹ نہیں دینا, ان کو دوبارہ اقتدار میں نہیں آنے دینا. لیکن یہاں تو ایسا کلچر پروان چڑھ چکا ہے کہ اس مکروہ عمل کو قابل قبول عمل کا درجہ دے دیا گیا ہے اور کوئی حیران بھی نہیں ہو رہا. اصل بات یہ ہے کہ ایک دور میں قابل نفرت اور متروک ٹھہرا دیے جانے والے لوگوں کو دوبارہ قبول کرنے اور خوش آمدید کہنے کے اس قابل فخر کھیل میں بعض کھلاڑیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. یا تو سب کے لیے ایک ہی پالیسی رکھی جانی چاہیے یا پھر کسی کو بھی نہ لیا جائے. دیکھیے اگر شیخ رشید احمد نے نواز شریف کے ساتھ بے وفائی کی ہے اور اس نے پرویز مشرف کا ساتھ دیا تھا, تو کیا طارق عظیم, گوہر ایوب, عمر ایوب, ماروی میمن اور لیاقت جتوئی جیسے لوگوں نے پرویز مشرف کی مخالفت میں کوئی قید و بند کی صحبتیں برداشت کی؟ اس پہ بات کریں گے. میرے ساتھ ایک کالر ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر, میں شفیق بول رہا ہوں. جی فرمائیے. میں اسلام آباد سے بول رہا ہوں. یہ جتنے بڑے سیاستدان ہیں سارے, جن کی مطلب اسکروٹنی جو ہے وہ ڈیفالٹر ہیں سارے. جی جی. اور وہ ڈیفالٹر ہیں سیاستدان جتنے بڑے بڑے اور 90 سے, اور وہ جو ہے کہ ان کی اسکروٹنی تو ہو رہی نہیں ہے. اور یہ کیسے ہوگا؟ کیا دوبارہ سے پھر کیسے واپس آ جائیں گے؟ میرے بھائی لگتا تو یہی ہے جو ڈرامے بازی ہو رہی ہے. تو یہ اس سلسلے میں تو چیف جسٹس کو خود
पास नोटिस देना चाहिए ना। دیکھیں جی یہ تو اب آپ لوگوں کے سامنے ہی ہے کہ جس طرح بھی ہوگا آپ کو پتا چل جائے گا. جیسے لوگوں نے پرویز مشرف کی مخالفت میں جو کچھ کیا, کیا ارباب غلام رحیم کلین آدمی ہے؟ اگر اپنا ہی بنایا ہوا اصول کسی بحر الکاہل میں پھینک دیا گیا ہے تو پھر چودھری برادری کا قصور بھی بہت زیادہ نہیں بنتا. اگر لغاری خاندان ٹھیک نہیں ہے تو کیا امیر مقام نے نواز شریف کی محبت اور وفاداری میں پرویز مشرف سے کوڑے کھائے تھے؟ یہی کام عمران خان نے کیا ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون سے جتنے ناراض لوگ تھے ان کو اپنے ساتھ شامل کر لیا اور کوئی معیار مقرر نہ کیا کہ کس کو اور کیسے قبول کیا جائے. یہی وجہ ہے کہ آج جس کو عمران اور نواز شریف ٹکٹ نہیں دے رہے وہ پارٹی دوبارہ تبدیل کر رہے ہیں. کئی ایک تو ایسے ہیں جو چند مہینوں میں 3 بار پارٹی تبدیل کرنے کا قابل فخر کارنامہ سر انجام دے چکے ہیں. اور اس سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ پارٹی قائدین ہر مرتبہ ایسے لوگوں کو خوش آمدید کہہ رہے ہوتے ہیں. میرے ساتھ ایک کالر ہے, ان سے بات کر. السلام علیکم جی. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کون صاحب ہے, کہاں سے بات کر؟ سر میرا نام محمد. میرے بھائی دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ لوگ جب بھی ٹیلی فون کریں تو خدا را اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دیا کریں, ادروائز آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ سکے گی. اچھا, یوں یہ برائی سمجھی جانے والی چیز اب ایک باقاعدہ قابل قبول سیاسی عمل بن چکی ہے. موجودہ سیاسی عمل میں انتخابات کے بعد تقریباً 70% ہی لوگ نظر آئیں گے جو گزشتہ دور حکومت میں حکومت اور اپوزیشن میں نظر آ رہے تھے. ہاں, اگر جعلی ڈگریوں, نعت دہندگان اور دوہری شہریت والے ایشوز کے حوالے سے کوئی معجزہ رونما ہو گیا تو پھر شاید یہ تعداد 50% تک آ جائے. اگرچہ باقی لوگوں کے چہرے تو نئے ہوں گے لیکن خاندان وہی ہوں گے. میرے ساتھ ایک کالر ہے. جی السلام علیکم جی. جناب جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی جی فرمائیے. سر جی میں بات کر رہا ہوں شوپورہ سے. جی 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 بات کر رہا ہوں شوپورہ سے. جی جی فرمائیں, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی سر یہ جو نئی نسل ہے نوجوان کو موقع دینا چاہیے. جی جی یہ کارکن جو پرانے پہلے جو چور دوار کے اندر گھس چکے ہیں نا, ان کو موقع نہیں دینا چاہیے. عوام کو میں اپیل کرتا ہوں. بہت شکریہ میرے بھائی, اور اس کا آغاز آپ کیجئے گا. ان لوگوں نے تو اپنے ساتھ اپنے بیٹوں, بیٹیوں, بھانجوں, بھتیجوں اور بھائیوں کے کاغذات نامزدگی بھی داخل کرا دیے. پورا خاندان الیکشن لڑ رہا ہے. کیا یہ پیپلز پارٹی ہے؟ کیا یہ مسلم لیگ نون ہے؟ یہ کام نہیں ہونا چاہیے کہ ایک خاندان کے 10 لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں کہ کوئی ایم این اے بن جائے گا, کوئی ایم پی اے بن جائے گا, کوئی وزیر اعلیٰ بن جائے گا, کوئی صدر بن جائے گا. کوئی ایک تو جیتے گا نا. جہاں تک ٹکٹوں کی تقسیم کا ایشو ہے تو دیکھ لیجئے کہ تمام بڑی جماعتوں نے وڈیروں, جاگیرداروں, صنعتکاروں اور ساہوکاروں کو ٹکٹ دیے ہیں کہ وہی الیکشن کے اخراجات اٹھا سکتے ہیں. ویسے بھی ایک عام غریب کارکن باحثیت پارٹی کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ عام آدمی اگر منتخب بھی ہو گیا ہے تو وہ ایوان میں جا کر انہی لوگوں کا کماشتہ بن کر رہ جاتا ہے. اگر وہ کوئی مختلف آواز رکھتا بھی ہو تو اسے پارٹی سائیڈ لائن کر دیتی ہے یا وہ بیچارہ خود نکل جاتا ہے. اس حوالے سے ایم کیو ایم اور تحریک انصاف کی بات میں کروں گا کہ ایم کیو ایم پورے ملک میں اپنے امیدواروں کو انتخابی مہم چلانے کے لیے مالی امداد بھی فراہم کر رہی ہے اور عام آدمی کو ٹکٹ بھی دے رہی ہے. تحریک انصاف میں بھی بعض ایسے لوگوں کو ٹکٹ دیا گیا جو عام لوگوں میں سے ہیں اور انہیں ایک پروسیس کی چھلنی میں چھانا گیا ہے. سو یہ ہے وہ نظام جس میں قوم ایک مرتبہ پھر ووٹ ڈالنے جا رہی ہے, اس امید کے ساتھ کہ شاید کوئی ایسا حکمران نصیب ہو جائے جو دلوں پر حکمرانی کر سکے, جو عام لوگوں میں سے ہو, جو اس ملک کے عام آدمی کو عزت نفس لٹا سکے, جو اس سماج میں سر اٹھا کر جینا سکھائے. اور اپنے پروگرام کے اختتام پر یہ شعر پڑھ کر اختتام کروں گا. ہر قدم بیچا جنہوں نے جس میں ملت کا لہو, ہر قدم بیچا جنہوں نے جس میں ملت کا لہو, راہ گزر زیست میں وہ پیشوا بنتے رہے. دیکھا سبھی نے قوت شاہی کے سامنے, آئین اشک بار تھا قانون تھا سرنگوں. کس قدر مہنگی پڑی احساس کی دولت حنیف, کس قدر مہنگی پڑی احساس کی دولت حنیف.
روز ہی مرتے رہے روز ہی جیتے رہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان فیصل درانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا، میرا اور پورے ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔